بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نسیم ٹی وی۔ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے۔ افراد کے بغیر معاشرہ ادھورا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا، اور نہ ہی معاشرہ وہ اکیلا بنا سکتا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے تعلقات جڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب۔ مگر آج کے اس جدید دور میں، جسے گلوبل ولیج کا نام بھی دیا گیا ہے، اس کے باوجود معاشرہ صرف فرد واحد کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ جسے گلوبل ولیج کا نام دیا گیا ہے، کیوں ایسا ہوا کہ ایک فرد اپنے آس پاس کے ماحول سے بے خبر ہو گیا، اپنے پڑوسی سے بھی بے خبر ہو گیا۔ معاشرے کی چھوٹی چھوٹی برائیاں مل کر اب اس حد تک اتنی برائیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، لگتا ہے کہ تمام اقوام کے تمام مسائل ہماری ہی اس قوم کے اس معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا کہ جس معاشرے نے باقی معاشرے بھی تخلیق کرنے تھے، باقی معاشروں کو سبق دینا تھا، وہ خود معاشرے اتنی بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے ہی مسائل میں پھنس کر رہ گئے ہیں، اور ان مسائل کا تدارک بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ تمام مسائل جو ہمیں دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، جن میں دہشت گردی، اخوت، مساوات کی کمی، ناخواندگی، بے روزگاری اور ایسے کروڑوں مسائل جو ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں، صرف ان میں پھنس کر کیوں رہ گئے ہیں؟ میرے خیال سے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس اسلامی معاشرہ کے اندر اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام برائیوں کو ہم اپنے معاشرے سے کیسے ختم کریں؟ کیسے ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں؟ کیسے ایک فرد واحد خود سے نکل کر باہر بھی لوگوں کے سوچنے کے بارے میں کوشش کرے؟ جبکہ ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں، جس کا میں نے بھی اوپر ذکر بھی کیا، تو اسلامی معاشرے کے اندر تو ہمیں تو آج سے 1400 سال پہلے سب چیزیں بتا دی گئی تھیں۔ اس کے باوجود ہم کیوں ان مسائل میں پھنس کر رہ گئے؟ کیوں ہم اپنے آپ سے ہی باہر نہیں نکل پا رہے؟ کیوں ہم ایک معاشرے کو صحیح معنوں میں تخلیق نہیں کر پا رہے؟ کیوں ہم برائیوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، آئے روز مسائل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں ناچاکیاں اور کیوں گھریلو جھگڑوں سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں؟ معاشرہ کبھی بھی باہر جا کے نہیں بنتا، معاشرہ ہمیشہ گھر سے تخلیق پاتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کے مسائل ہی صحیح نہیں کر پائیں گے تو ہم کیسا ایک معاشرہ تشکیل دیں گے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہے کہ ہم کس جہیز پر کھڑے ہوئے ہیں، اور کیسے ہم نے اپنے مسائل کا خاتمہ کرنا ہے، کیسے ہم نے اخوت اور بھائی چارے کی مثال قائم کرنی ہے، تاکہ ہم اسی طور پہ باہر بھی تربیت کر سکیں۔ معاشرے کی ایسی تمام برائیاں جن کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، آئیں ان کے تدارک کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان جب بھی کسی چیز کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ ہم کیوں اقوام عالم کے اندر دنیا میں پیچھے رہ گئے؟ کیوں ہم اسلام سے دور ہو گئے؟ کیوں ہم اپنے ضابطۂ اخلاق بھول گئے، اپنے ضابطۂ حیا بھول گئے؟ ہم اپنی زندگی کے تمام وہ چیزیں بھول گئے جن کو ہم نے اپنی زندگی میں رائج کرنا تھا۔ ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر جب ہر چیز تک رسائی بآسانی ہو چکی ہو، اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر اتنے مسائل کا ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ میرے خیال سے ہم سب سے پہلے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اپنے اوپر غور کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس معاشرے کے مسائل کی ہم بات کرتے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ مسائل کیسے پیدا ہوئے؟ کیا ان مسائل کا تعلق براہ راست ہمارے ساتھ تو نہیں جڑا ہوا؟ اگر ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان مسائل کے خاتمے کے لیے اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی اصلاح کیسے کی جائے؟ یہ ایک بہت مشکل سوال ہے، کیونکہ اپنے اصلاح کیے بغیر ہم معاشرہ کبھی بھی تعمیر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنی اصلاح کیے بغیر معاشرے کو ٹھیک کر دیں گے تو یہ ایک انتہائی غلط بات ہوگی۔ اپنی اصلاح کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات کرتے ہوئے آج کی یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم یہ بات طے کر لیں کہ میں نے خود کو بدلنا ہے۔ اپنے آپ کو تنہائی میں خود کا محاسبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں، اس سے گڑ گڑائیں اور التجا کریں، یا اللہ کہ ہمارے اس معاشرے میں جتنی یہ برائیاں پیدا ہوئی ہیں، آخر اس کی کیا وجوہات ہیں، اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، اور اس میں اپنی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر ہم فرد واحد کے طور پر سوچیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں تو انشاءاللہ امید ہے ہم ایک دن اس معاشرے کو بدلنے میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کریں گے۔ مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔
اپنی اور دوسروں کی اصلاح کریں، اپنا اور دوسروں کا بھرپور خیال رکھیں، اور اپنے اس چینل کا بھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔